شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پر مجنون ہو۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھنے بھی چلے جائیں، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے ہیں اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں۔ پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا۔ بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ کہنے لگا، یا رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت تو دے دی گئی، مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ کہنے لگا، یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔
اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ دوسری طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، لہٰذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ لوط نے کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہی ہیں۔ اے پیغمبر، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے، چنانچہ سورج نکلتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس زمین کو توبالا کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ موڑے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی۔ لہٰذا اے پیغمبر، ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔
اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان کو تفریقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی، جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھا ہے۔ چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔